والصلاة والسلام على الرسول المصدق والمصطفى الأمجد صديق إله العالمين أبي القاسم محمد والشبر قائد المرحب والأنذر قاسم الطوبى والسدر مولانا ومولى الكونين أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب وعلى زوجة الطيبة الطاهرة الطاهرة عالمة غير معلمة التقية الرزية المرضية المعصومة المغصوبة سيدة النساء العالمين والحسين الشهيد المقتول المذبوح من البقاء بأرض كربلاء في يوم عاشوراء. أما بعد فقد قال سبحانه في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. بلغ ما أنزل إليك من ربك صلوات سب سے پہلے آپ سب کی اور امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں آج کی شب کے حوالے سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج جس مقصد کے لیے، جس موضوع کے لیے، جن کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں وہ ہے علی کی ذات. یہاں پر کم اس کے کہ میں غدیر کے حوالے سے بیان کروں، اس سے پہلے میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو بتاؤں کہ دنیا علی کی دشمن کیوں ہوئی، کیا وہ وجہ ہے، کیا وہ اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے دنیا علی کی دشمن ہے. یہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ مولا رسول خدا کے چچا زاد بھائی ہیں. جب ایک دن رسول خدا نے مولا سے کہا کہ جاؤ جا کے قریش سے کہو کہ گھر میں آج دعوت ہے، سبھی تشریف لائیں. تو جب وقت ہوا سب آئے، کھانا کھا کر چلے گئے. مولا رسول خدا اپنا پیغام نہ پہنچا سکے. دوسرے دن جب پھر دعوت ہوئی، پھر لوگ آئے، کھانا کھایا اور چلے گئے. تیسرے دن جب دعوت ہوئی اور لوگ آئے تو حضرت ابو طالب نے
رسول خدا سے کہا اے بھتیجے تم آج تیسرا دن ہے کھانا بنا رہے ہو ان کو کھلا رہے ہو یہ تیری بات نہیں سنتے تم چاہتے کیا ہو؟ اس وقت رسول خدا نے کہا کہ میں ان کو اللہ کا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ اس وقت حضرت ابو طالب نے کہا کہ بس آج کوئی نہیں جائے گا۔ جیسے ہی کھانا کھانے کے بعد ان میں سے بعض نے ایک دوسرے کو دیکھ کے اشارہ کیا اٹھو چلیں، ان کا اشارہ کرنا تھا، یا حضرت ابو طالب نے ان کی طرف دیکھ کر کہا کہ خبردار آج کوئی نہیں اٹھ کر جائے گا، آج میرے بھتیجے کی بات سن کر جانا۔ سب خاموش ہو گئے۔ رسول خدا اپنی جگہ سے بلند ہوئے اور کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس نے مجھے ہدایت کے لیے بھیجا ہے، تم لوگ بتوں کی پوجا کرنی چھوڑ دو، یہ صرف پتھر ہیں، یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، ان کی عبادت چھوڑو، اس ایک خدا کی عبادت کرو کہ جس نے ہمیں خلق کیا ہے، بتاؤ اس نیک کام میں میرا کون ساتھ دے گا۔ رسول کا یہ پیغام سننے کے بعد جب سب خاموش ہو گئے، سب نے اپنے سر جھکا لیے، تو مولا علی اپنی جگہ سے بلند ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میں آپ کا اس نیک کام میں ساتھ دوں گا۔ بس مولا کا یہ کہنا تھا کہ لوگوں کے دل میں کہ جو بتوں کے پجاری تھے ان کے دل میں ایک نفرت پیدا ہوئی کہ جب ہم خاموش تھے یہ کیوں ہوئے۔ توجہ فرمائیے گا، میں وجہ دشمنی علی بتانے لگا، یہاں سے علی کی دشمنی شروع ہو رہی ہے کہ جب سب خاموش ہو گئے تو علی کیوں ہو گئے۔ یہ وہ مقام ہوا کہ جہاں پر علی کی دشمنی کا بیج زمین میں بو دیا گیا۔ سلسلہ چلتا گیا، ان کفار کو پتہ چلتا رہا کہ یہ تبلیغ ایستا ایستا آگے بڑھ رہی ہے، آج ایک مسلمان ہوا تو کل دوسرا مسلمان ہوا، اسی طرح ایک کے بعد دوسرا مسلمان ہو رہا ہے۔ اب کفار کے اندر غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے سوچا کہ کسی طرح ہم اس مشن کو روکیں، اور کفار کے سب سردار اکٹھے ہوئے۔ انہوں نے پلاننگ کی کہ کچھ ایسا کیا جائے جس وجہ سے یہ مقصد یہ مشن رک جائے۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم خود تو محمد کو روک نہیں سکتے، اس طرح کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو سکھا کر محمد کے پیچھے لگاتے ہیں کہ محمد جہاں سے گزریں ان کو مجنو مجنو کہہ کر پکاریں، تالیاں بجائیں اور ان پر پتھر پھینکیں۔ اگر بچوں کے اس عمل کے جواب میں نعوذ باللہ رسول خدا کچھ کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو کہیں گے کہ دیکھیے نا جی، ہم کہتے تھے کہ ذہنی توازن درست نہیں ہے، خود ہی دیکھ لیجئے کہ بچوں سے لڑائی میں مصروف ہیں۔ اور اگر حضرت ابو طالب مدد کو آتے ہیں تب بھی ہمارا یہ موقف ہوگا کہ دیکھیں بڑا ہو کر بچوں کے ساتھ لڑ رہا ہے، بچے تو بچے ہوتے ہیں چاہے آپ کے گھر کے ہوں یا ہمارے گھر کے،
اور اگر حضرت ابو طالب آ جائیں اور اگر حضرت حمزہ آتے ہیں تب بھی ہماری یہی بات ہوگی۔ تو یہ پلاننگ کفار نے بنائی۔ توجہ فرمائیے گا، اسلام کے اندر بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ جن کی نزاکت کو سمجھا ہی نہیں گیا۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کس طرح کفار نے پلاننگ بنائی، ہر طرف سے اپنا فائدہ سوچ رہے تھے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک بندہ ایک جگہ سے گزر رہا ہو اور اگر سامنے سے شیر آ جائے، اس کے ہاتھ میں تلوار ہو یا نہ ہو، پستول ہو یا نہ ہو، اگر اس کے حواس درست ہوئے تو ممکن ہے کہ وہ اس شیر کے حملے سے بچ جائے۔ لیکن اگر کوئی بندہ شہر کے چھتے میں پتھر دے مارے، وہاں پر بتائیں کہ کون سا اسلحہ کام آئے گا؟ وہاں پر نہ آپ تلوار سے دفاع کر سکتے ہیں، نہ آپ کی بندوق کام آئے گی۔ جتنی بھی آپ خود کو بچانے کی کوشش کریں تو مکھیوں نے آپ کو ضرور کاٹ لینا ہے۔ تو ان مکھیوں کی طاقت کیسے بنی؟ ایک مکھی تو کچھ کر نہیں سکتی۔ جب 1000-2000 مکھیوں نے بیک وقت حملہ کیا تو ضرور ان میں سے کسی نہ کسی نے آپ کو کاٹ لینا ہے، آپ ان کے حملے سے بچ نہیں سکتے۔ تو کچھ ایسا ہی پلان کیا تھا کفار نے کہ محمد جو بھی کریں گے فائدہ ہمارا ہی ہوگا۔ لیکن کیا خوب پلاننگ ہے اس خالق کی۔ ادھر کفار نے یہ پلاننگ بنائی، ادھر حضرت ابو طالب بھی جو کفار کے مزاج کو جانتے تھے، انہوں نے اپنے بیٹے علی کو کہا کہ آج تک میں رسول کی حفاظت کرتا آیا ہوں، آج کے بعد تیری ذمہ داری ہے کہ تو رسول کی حفاظت کرے گا۔ اب رسول نکلے اپنے گھر سے، توجہ فرمائیے، رسول نکلے اپنے گھر سے، یہ کفار کے پڑھائے ہوئے بچے رسول خدا کے پیچھے چلنے لگے، مجنوں مجنوں کی صدائیں بلند کرنے لگے، تاڑیاں بجانے لگے اور رسول خدا پر پتھر پھینکنے لگے۔ یا رسول خدا کے پیچھے جو بچہ چل رہا تھا اس نے ایک مرتبہ پیچھے مڑ کر ان بچوں سے کہا کہ رک جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، میں ایک مرتبہ تم کو سمجھا رہا ہوں کہ رسول خدا پر پتھر نہ پھینکو۔ اب یہ کفار کے پڑھائے ہوئے بچے بھلا کیا سمجھتے اس جملے کو؟ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اتنے سارے ہیں، یہ ایک ہے، یہ ہمارا کیا کر لے گا، یہ ہم سب میں سے مار ہی کھائے گا، یہ اکیلا ہے، ہم بہت زیادہ ہیں۔ مجھے قسم ہے اس خالق کی جس نے بھی آج تک علی کے بارے میں ایسے سوچا اس نے خود مار کھائی۔ انہوں نے یہ پلاننگ کی اور رسول خدا پر پتھر پھینکنا شروع کیے۔ مولا کے روکنے کے باوجود بھی یہ نہ رکے، یا پھر ان کفار کے پڑھائے ہوئے بچوں میں سے ایک بچے نے رسول خدا کے ساتھ گستاخی کرنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، یا اس کا ہاتھ ہوا میں ہی رہ گیا۔ علی نے آگے بڑھ کے اس کو زمین پر گرا دیا۔ جب دوسرا اس کی مدد کو آیا علی نے اس کو بھی گرا دیا، تیسرا اس کی مدد کو آیا علی نے اس کو بھی گرا دیا۔ جب چاروں طرف سے بچے ایک دوسرے کے اوپر گر رہے تھے، باقی بچے نے دیکھا کہ سب بچوں کو علی مار رہے ہیں، وہ ڈر کر بھاگنے لگے اور اپنے گھروں کی طرف بھاگ گئے۔
اور جب اپنے گھروں میں پہنچے تو کسی کی آنکھ ٹوٹی ہوئی ہے، جو ہے کسی کی ناک ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کے کان سے خون بہ رہا ہے، کسی کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، تو سب بچے جا کر اپنی ماں سے شکایتیں کر لیں۔ تو اب یہ کفار کی عورتیں جب اپنے بچوں کا حال دیکھا تو انہوں نے خدا کا نام نہیں لیا، کہتی ہیں کہ اے لات تو علی کو مار دے، اے عزا تو علی کو مار دے۔ تو میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ جن بتوں سے یہ مدد مانگ رہی ہے وہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہوں گے کہ ہم سے کیا مدد مانگتے ہو، ہم تو خود اپنی خیر منا رہے ہیں، جس دن ادھر علی آ گئے ہم بھی نہ بچ سکیں گے۔ علی کے ہاتھوں پٹ چکے، آپ خود ہی بتائیے کیا بڑے ہو کر علی کے دوست ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ یہ اونٹ کا گوشت کھانے والے کینہ پرور دشمنی علی سے جوان ہوئے۔ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں علی کی دشمنی، علی کی دشمنی کس طرح آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کفار کے اس پلان پر بھی علی نے پانی پھیر دیا۔ دن بدن تبلیغ بڑھتی گئی اور رسول اپنے مشن میں کامیاب ہوتے رہے۔ بالآخر کفار نے ایک اور پلان بنایا، سب کفار اکٹھے ہوئے اور پلان بنایا کہ کیوں نہ ہم رسول خدا کو قتل کر دیں، نہ یہ ہوں گے نہ دین پھیلے گا۔ جب قتل کی بات ہوئی تو جواب ملا کہ جو بھی محمد کو قتل کرے گا ہاشمی اس کو چھوڑیں گے نہیں، خون کا بدلہ تو لازمی لیں گے۔ تو کفار کے سرداروں نے طے یہ پایا کہ تمام قبیلوں میں سے ایک ایک فرد اکٹھا ہو، سب مل کر رسول خدا پر حملہ کرے، رسول خدا کو شہید کرے، تاکہ رسول خدا کا خون تمام قبائل میں بٹ جائے، ہاشمی پھر کن کن سے بدلہ لے۔ یہ پلاننگ بنی اور یہ کفار آمادہ ہو گئے رسول خدا کو بستر پر شہید کرنے کے لیے۔ ادھر آواز پروردگار آئی کہ اے محمد آج بستر پر نہ سوئیے بلکہ یہاں سے ہجرت کر جائیے۔ اور رسول خدا نے، میں اس واقعے کی طرف نہیں جاؤں گا، رسول خدا نے علی کو اپنے بستر پر سلایا اور چل دیے۔ یہ کفار کے نوجوان ساری رات گھر کے باہر پہرا دیتے رہے، علی بستر پر سوتے رہے۔ صبح کا وقت قریب تھا، یہ سبھی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوئے، بستر کے قریب آئے، یا ان میں سے ایک نے چادر ہٹائی، چادر ہٹا کر کیا دیکھتا ہے کہ سامنے علی ہے۔ علی کو دیکھ کر سب تھر تھر کانپنے لگے۔ ارے کیوں نہ کانپتے تھے، تو وہی جو بچپن میں علی کے ہاتھوں پٹ چکے تھے۔ کانپتے ہوئے علی سے پوچھنے لگے محمد کہاں ہے؟ تو علی نے کہا کیا مجھے دے کر گئے تھے کہ مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ یہ وہاں سے اپنے گھر کو واپس آئے۔ کفار کے ان پلان پر بھی پانی پھرا۔
دیکھیں کس طرح دشمنی علی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کفار کے ہر مشن پر، ہر مقصد پر علی پانی پھیرتے جا رہے ہیں اور دشمنی کا پودا جوان ہوتا جا رہا ہے۔ علی بستر رسول پر سوئے۔ اللہ کو یہ سونا پسند آ گیا کیونکہ وہ بستر کوئی عام بستر نہیں تھا، وہ رات کوئی عام رات نہیں تھی، اور میرے مولا مطمئن ہو کر اس بستر پر سوئے ہوئے تھے۔ تو خالق نے ایک مرتبہ بستر کی طرف دیکھا اور کہا کیوں نہ اس عمل کو خرید کیا جائے۔ توجہ فرمائیے، خریدنے والا کون ہے؟ خالق بہترین جوہری ہے، نگینے کو دیکھے گا، پرکھے گا، اس کے مطابق انعام دے گا۔ جب دیکھا، اس کے خلوص کو دیکھا، نیت کو دیکھی، پھر سوچا کیوں نہ اس کو عبادتوں کا ثواب دے دیا جائے، پھر سوچا وہ تو اس کو ایک ضربت میں مل جائے گی، پھر سوچا کیوں نہ جنت کا مالک بنا دیا جائے، پھر کہا کہ نہیں وہ تو ان کے بچوں کی جاگیر ہے۔ توجہ ہے، جب اللہ نے اپنے تمام خزانے میں نظر ڈالی اور خالق کو جب اپنا خزانہ خالی نظر آتا دکھائی دیا کہ جو چیز بھی میں دینا چاہتا ہوں وہ خزانے میں موجود نہیں، خالق نے یہ بھی سوچا کیوں نہ ساری زمین، ساری کائنات ان کے حوالے کر دوں، پھر سوچا وہ تو اس کی زوجہ کے حق مہر میں چلا جائے گا، اس کو دے تو کیا دے۔ جب خالق نے دیکھا کہ میرے خزانے میں اور کچھ نہیں بچا تو خالق نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ میں اس کے نفس کو خریدتا ہوں اور اس کے نفس کے بدلے اپنی رضا اس کو دیتا ہوں۔ اس دن سے اللہ نے کہا آج کے بعد تیرا نفس میرا نفس ہوا، میری رضا تیری رضا ہوئی۔ تو پتہ چلا کہ آج کے بعد جس کو بھی اس اللہ کی رضا چاہیے، جس نے بھی چاہنا ہے کہ میں رضی اللہ بن جاؤں، جو بھی اللہ کی رضا چاہتا ہے وہ علی کے دروازے میں جھک جائے، وہ رضی اللہ بنتا جائے گا۔ کہ بیان نامہ لکھا جاتا ہے، تحریر لکھی جاتی ہے۔ جب اللہ نے نفس خریدا، رضا بیچی، تو قرآن میں تحریر بھی بھیج دی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے نفسوں کو بیچ کر اللہ کی رضا خریدتے ہیں۔ تو دشمنی علی بڑھتی گئی، رسول خدا ہجرت کر گئے، مدینے چلے گئے، کفار کے ہر مشن پر علی پانی پھیرتے گئے۔ اب کفار نے سوچا کہ جنگیں کی جائیں، جنگیں ہوئی، میں فقط جنگ احد کی طرف آنا چاہوں گا کہ جب کفار قافلہ لے کر آئے، اپنا لشکر لے کر آئے، ادھر اسلام کا لشکر آیا، احد کی پہاڑی پر یہ جنگ ہوئی، تو رسول خدا نے کفار کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں میں سے کچھ مسلمانوں کو پہاڑی کے اوپر کھڑا کر دیا
اور حکم دے دیا کہ تم نے اس وقت تک نہیں آنا جب تک میرا حکم نہ آ جائے۔ ادھر جنگ شروع، مختصر پڑھوں گا، ادھر جنگ شروع ہوئی، جب مسلمانوں کو فتح ہوئی کفار بھاگنے لگے، توجہ فرمائیے گا، کفار بھاگنے لگے، مسلمانوں نے سمجھا کہ اب کفار بھاگ گئے ہیں تو انہوں نے مال غنیمت لوٹنا شروع کیا۔ جیسے ہی انہوں نے مال غنیمت لوٹنا شروع کیا، جو پہاڑی پر بیٹھے تھے انہوں نے سمجھا کہ جنگ ختم ہو چکی ہے، مال غنیمت لوٹا جا رہا ہے، کہیں ہم پیچھے نہ رہ جائیں۔ یہ بھی بھاگے اور مال غنیمت میں مشغول ہو گئے۔ ادھر کفار نے اپنی پلاننگ کے مطابق مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور مسلمانوں پر غلبہ پا لیا، مسلمانوں پر ہیوی ہو گئے، ہر طرف بھگدڑ مچ گئی، دھول اٹھی، اور یہ سب رسول خدا کی طرف بھاگنے لگے کہ رسول خدا کو شہید کر دیا جائے، یا اس جنگ کے اندر رسول خدا کا ایک دندان شہید ہوا تو وہاں پر ایک آواز بلند ہوئی کہ محمد شہید ہو گئے، اور یہ آواز بلند کرنے والا شیطان تھا۔ شیطان نے آواز بلند کی، قد قتل محمد مارے گئے، یہ کہنا تھا۔ مسلمانوں کے اندر بھگدڑ مچ گئی، ادھر کے ادھر بھاگنے لگے، ادھر کے ادھر بھاگنے لگے۔ رسول خدا نے جب خود کو تنہا دیکھا اور دیکھا کہ کفار میرے قریب پہنچ چکے ہیں اور چاروں طرف کفار گھوم رہے ہیں، یا رسول خدا نے ایک مرتبہ کہا یا علی، توجہ فرمائیے، یا علی مدد کو آئیے، یا علی مدد کو آئیے۔ یا تاریخ کہتی ہے کہ احد کی گرد پھٹی، علی کا گھوڑا بھاگتا ہوا رسول خدا کے قریب آیا، علی کے گھوڑے نے رسول خدا کا چکر کاٹنا شروع کیا، علی کی تلوار چلنا شروع ہوئی، کفار کے سر زمین پر گرنا شروع ہوئے۔ جب کفار کے سر زمین پر گرنا شروع ہوئے تو علی نے محمد کی طرف دیکھ کر کہا یا رسول اللہ سر اٹھائیے دیکھیے میں آ گیا، یا رسول اللہ دیکھیے میں آ گیا۔ جب مولا نے سب کفار کو قتل کر دیا، قتل کرنے کے بعد مولا نے رسول خدا کا ہاتھ بلند کر کے کہا اے مسلمانوں، شیطان نے آواز بلند کی تھی قد قتل محمد مارے گئے، میں علی کہتا ہوں کہ محمد زندہ ہے، ھذا محمد زندہ ہے۔ یا آواز پروردگار آئی اے محمد بدلہ اتارنا، آج علی نے کہا ہے کہ محمد زندہ ہے، آج علی نے تمہارا ہاتھ بلند کر کے تمہیں زندہ کر دیا ہے، کل تو نے یہ احسان اتارنا ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ بلند کر کے علی کی ولایت کا اعلان ساری زندگی رسول خدا یہ احسان اپنے سر پر لے کر گھومتے رہتے کہ کب موقع آئے میں اپنا بدلہ اتاروں، احسان کا بدلہ دوں۔ تو وقت چلتا گیا، دین کی تبلیغ ہوتی رہی، اور یہ دین کہ جس کو آدم سے شروع ہوا اور خاتم تک چلتا آیا، اور دین نامکمل تھا۔ اللہ نے پہلا نبی آدم بھیجا، آدم دنیا میں آئے، لوگوں کو رہنا سکھایا، لیکن دین مکمل نہ ہو سکا۔ اس کے بعد نوح نبی آئے، اس نے کشتی نجات کی بنا دی، لیکن
دین پھر بھی مکمل نہ ہو سکا۔ اس کے بعد ابراہیم آئے، اس نے آتش نمرود میں چھلانگ لگا کر عشق کے مرحلے کو طے کیا، اور پھر خالق سے کہا خدایا دین مکمل، آواز پروردگار آئی محنت ہے دین مکمل نہیں۔ اس کے بعد موسیٰ نبی آ گئے، اس نے معجزات کے ذریعے سے اللہ کو منوایا، لیکن دین مکمل پھر بھی نہ ہوا۔ اس کے بعد عیسیٰ آئے، عیسیٰ نے ٹھوکر مار کے مردوں کو زندہ کیا، لوگوں کی بیماریوں کو درست کیا، اللہ کو منوایا، سولی پر لٹک کے لا الہ پڑھا، پھر کہا خدایا دین مکمل، آواز پروردگار آئی محنت ہے لیکن دین مکمل نہیں۔ جتنے بھی نبی آتے رہے محنتیں کرتے رہے اور خدا کو کہتے رہے خدایا دین مکمل، آواز پروردگار آئی محنت کر رہے ہو لقب پاتے جاؤ۔ کوئی خلیل اللہ بنا، کوئی نجی اللہ بنا، کوئی کلیم اللہ بنا، محنتیں کرتے گئے لقب پاتے گئے، لیکن دین مکمل نہ ہو سکا۔ آ گیا وہ نبی کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا۔ یا رسول خدا نے کہا اے اللہ میں اس دین کو مکمل کروں گا۔ توجہ فرمائیے گا، اے خدا میں اس دین کو مکمل کروں گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب کے گھر میں اسلام کی پہلی اینٹ رکھ دی، لیکن دین پھر بھی مکمل نہ ہو سکی۔ رسول خدا نے پتھر کھائے لیکن دین مکمل پھر بھی نہ ہوا۔ رسول خدا نے ہجرت کی، دین مکمل پھر بھی نہ ہوا۔ رسول خدا نے جنگیں کی، دین مکمل پھر بھی نہ ہوا۔ آواز دی خدایا جنگیں بھی ہو رہی ہیں، میں نے ہجرت بھی کر لی ہے، پتھر بھی کھا لیا ہے، کیا اب دین مکمل ہو گیا؟ آواز پروردگار آئی نہیں، ابھی بھی دین مکمل نہیں ہوا، ابھی بھی دین مکمل نہیں ہوا۔ پھر یہ جنگیں بھی ہوتی رہیں، قصے بھی چلتے رہے، سلسلہ اسلام چلتا رہا، لیکن دین کا وارث کوئی نہ مل سکا۔ دین اپنے وارث کو ڈھونڈ رہا تھا کہ کہاں پر کوئی ایسا ملے کہ جس کے نام یہ دین لگ جائے، کہاں پر کوئی ایسا ملے کہ جو دین کو مکمل کر دے۔ یا پھر رسول خدا نے آخری حج کرنے کے بعد غدیر کے میدان پر آ کر علی کی ولایت کا اعلان کیا، یا جبرائیل نے محمد کے قدموں پر رکھ کر کہا الیوم اکملت لکم، آج دین مکمل ہو گیا۔ اليوم اکملت لکم واتممت علیکم دینکم، آج ہم نے آپ کا دین مکمل کر دیا۔ عرش کے رہنے والوں کا فرش پہ اعلان ہو گیا۔ ایک اعلان یہاں پر ہوا، ایک اعلان عرش پر ہوا تھا جو اللہ نے کیا تھا۔ پہلا اعلان اللہ نے آدم کا کیا۔ اللہ نے جب آدم کو بنا لیا تو اعلان کیا، توجہ فرمائیے گا، ایک اعلان عرش پر ہوا، ایک اعلان فرش پر ہوا۔ صلوات پر محمد توجہ فرمائیے، ایک اعلان عرش پر ہوا، ایک اعلان فرش پر ہوا۔ دونوں اعلانوں میں ایک بندہ اٹھا، اس اعلان میں بھی ایک بندہ اٹھا، فرش پر جو اعلان ہوا اس میں بھی ایک بندہ اٹھا۔ عرش پر جو اعلان ہوا، جب اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ سجدہ ریز ہو جاؤ تو ایک
اٹھا، اس نے کہا کہ خدایا میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تھا کون؟ ابلیس۔ یہ ابلیس کوئی عام انسان نہیں تھا، یہ وہ تھا کہ جس نے اس روئے زمین پر چپے چپے پر اس خالق کو سجدہ کیا تھا۔ اس نے خدا کو سجدہ کرنے سے انکار نہیں کیا تھا، آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، حجت کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، حجت کا انکار کیا۔ اس کا یہ انکار کرنا تھا یا آواز پروردگار آئی کہ آج سے تو لعنتی ہے اور یہاں سے نکل جا۔ توجہ فرمائیے گا۔ اللہ نے فخرج کہہ کر شیطان کو اپنی دربار سے نکال دیا۔ آئیں سب مل کر اس خالق کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر ایک سوال کرتے ہیں، خدایا تو غفور الرحیم ہے، تو ستار العیوب ہے، تو ہر گناہ کو معاف کرنے والا ہے، تو نے شیطان کو موقع کیوں نہ دیا؟ تو نے یہ کیوں نہ کہا کہ ابھی بھی تیرے پاس وقت ہے، سوچ لے، معافی مانگ لے، یا قیامت تک تیرے پاس مہلت ہے، معافی مانگ لے، آ جانا میں تجھے معاف کر دوں گا۔ یا آواز پروردگار آئی کیونکہ یہ پہلی حجت ہے۔ توجہ فرمائیے، کیونکہ یہ پہلی حجت ہے، پہلی حجت کا انکار ہوا ہے، پہلی حجت کا انکار ہوا ہے۔ اگر آج میں اس کو نہ نکالوں تو کل کو بڑے بڑے لوگ حجتوں کا انکار کرنے والے اپنی عبادتوں کی پوٹلیوں کو سروں پر رکھ کر لے کر آئیں گے اور آ کر کہیں گے کہ خدایا ہم سے غلطی ہو گئی۔ جس طرح شیطان اپنی عبادت پر اترا رہا تھا اور تو نے اس کو معاف کر دیا تھا، اس نے بھی تیری حجت کا انکار کیا تھا، ہم سے بھی غلطی ہو گئی، ہماری عبادتوں کی وجہ سے ہمیں بھی معاف کر دے۔ اللہ نے قیامت تک کے لوگوں کو بتا دیا کہ خبردار کبھی عبادتوں پر نہ جانا۔ میں اس کو یہاں سے نکال کر دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو میری حجت کا انکار کرے اس کے پاس جتنی بھی عبادت ہو میں اس کی عبادتیں قبول نہیں کروں گا۔ جب اللہ صفی اللہ کے دشمن کو برداشت نہیں کر رہا تو پھر علی ولی اللہ کے دشمن کو کیسے برداشت کرے گا؟ پھر چاہے اس کے پاس جتنی بھی عبادتیں ہوں۔ یہ شیطان نکلا وہاں سے، جب نکلنے لگا تو اس نے خالق سے کہا خدایا تو مجھے نکال رہا ہے لیکن میں بھی ایک وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا۔ تو آواز پروردگار آئی کہ کس طرح بھٹکائے گا؟ تو شیطان نے کہا کہ میں آدم کی اولاد کو بھڑکاؤں گا۔ اب پتہ خالق کو بھی تھا، ہر چیز کا علم تھا خالق کے پاس، لیکن اس کے باوجود بھی شیطان سے پوچھا کہ تو کس طرح اولاد آدم کو بھٹکائے گا؟ تو اس نے کہا کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا۔ توجہ فرمائیے گا، میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا اور جو اس طرف آئے گا اس کو اس طرف نہیں آنے دوں گا۔ اب یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ کہ جس پر شیطان بیٹھا ہے اور ہر آنے والے کو بھٹکا رہا ہے۔ ایک شخص نے
مسجد النبی کے اندر رسول خدا سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ جو صراط مستقیم ہے یہ کیا چیز ہے؟ اس نے سوال کیا، رسول نے دائیں طرف رخ کیا، یہ دائیں طرف سے سامنے آیا، یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ رسول خدا بائیں طرف مڑ گئے، یہ بائیں طرف سے سامنے آیا، یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ یا رسول خدا نے ایک مرتبہ مسجد النبی کے دروازے کی طرف دیکھا، اس نے کہا یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ جب رسول خدا نے دیکھا کہ مسجد النبی سے علی اندر آ رہے ہیں تو رسول نے کہا کہ اب بتا تیرا سوال کیا ہے؟ یہ کہنے لگا یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ تو رسول خدا نے علی کی طرف انگلی کر کے کہا ھذا صراط المستقیم، یہ صراط مستقیم ہے، جو اس کے پیچھے چلے گا وہ کامیاب ہے۔